بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، غیرت مندی اور جوان مردی کا یہ حیرت انگیز واقعہ کوئی صدیوں پرانا نہیں، یہ 1923 کی بات ہے، جب عجب خان اور اس کے قبیلہ کے لوگ انگریزوں کے خلاف جہاد اور مزاحمت میں مصروف تھے۔ انگریزوں کو خبر دی گئی کہ ان سب کارروائیوں کے پیچھے عجب خان ہے، تو انگریزوں نے ایک دن عجب خان کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جب انگریزوں کو عجب خان گھر میں نہ ملا تو انہوں نے عجب خان کی ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور چلے گئے۔ جب عجب خان گھر پہنچا تو اس کی بوڑھی ماں نے اس سے روتے ہوئے کہا کہ دشمن نے میرے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، اگر تم نے اس کا بدلہ نہیں لیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماں کا حکم سن کر عجب خان اپنے بھائی شہزادہ خان، دوست سلطان میر، گل اکبر اور حیدر شاہ کو ساتھ لیا اور مسلح ہو کر گھر سے نکل پڑے۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ اپنے دشمن میجر ایلس کے گھر کے قریبی پہاڑوں میں رہنے لگے اور اس کے گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میجر ایلس کا وہ کتا تھا جسے رات کو گھر کی نگرانی کے لیے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا بندوبست کیا اور اسے خود سے مانوس کرنے اور دوست بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گوشت کھلانے لگے۔ یوں ان کے حملے کی رات کتے کی نگرانی بھی میجر ایلس کے اہل خانہ کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ آخر کار انہوں نے دشمن کے گھر رات کے وقت شب خون مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ حملے کی رات انہوں نے رینگتے ہوئے محافظوں کے حصار کو عبور کر لیا اور گھر کی اونچی دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر 3 محافظ بندوقیں سنبھالے پہرے پر مامور تھے۔ ان لوگوں نے تینوں محافظوں پر بآسانی قابو پا لیا اور اس کے بعد میجر ایلس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میجر ایلس کی خوش قسمتی کہ وہ گھر پر نہیں تھا، مگر اس کی بیوی اور بیٹی مولی ایلس کمرے میں موجود تھی۔ میجر کی بیوی نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیٹی بجانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے عجب خان کو مجبوراً اس عورت کے پیٹ میں خنجر کھونکنا پڑا، ورنہ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے یا ان کو قتل کرنے کے سخت خلاف تھا۔ عجب خان نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مولی ایلس کو اٹھا لیں۔ وہ مولی ایلس کو لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے مولی ایلس کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اس لیے انگریز محافظ ان کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہ کر سکے۔ البتہ گھر سے باہر نکل کر انہوں نے بہت سے انگریز محافظوں کو فائرنگ کر کے مار دیا۔ عجب خان اور اس کے ساتھی انگریز سرکار کے سپاہیوں کی 303 قسم کی تقریباً 64 بندوقیں بھی ساتھ لے آئے۔ عجب خان اور اس کے ساتھی مولی ایلس کو کوہاٹ کے کوتل پہاڑ کی ایک گہری غار میں لے کر پہنچ گئے۔ مولی ایلس کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے وحشیانہ سلوک کا سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی۔ اس غار میں پہنچ کر عجب خان نے اپنے بھائی سمیت سب ساتھیوں کو رخصت کر دیا۔ وہ مولی ایلس کے ساتھ اس غار میں 10 دن تک روپوش رہا، پھر اس نے افغانستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ جلال آباد پہنچ کر عجب خان نے افغانستان کی حکومت سے پناہ طلب کی۔ افغان حکومت نے عجب خان کو نہ صرف سرکاری پناہ دے دی بلکہ مزار شریف میں سینکڑوں ایکڑ زمین بھی اس کے نام کر دی۔ عجب خان نے 10 ماہ تک مولی ایلس کو اپنے ساتھ رکھا۔ پھر برطانوی حکومت نے افغان حکومت سے درخواست کی کہ وہ عجب خان سے انگریزوں کی مصالحت کروا دے اور عجب خان کو مجبور کرے کہ میجر ایلس کی بیٹی کو واپس کر دے۔ دونوں طرف سے مذاکرات ہوئے
اور عجب خان نے مولی ایلس کو واپس بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ افغان حکومت کی نگرانی میں مولی ایلس کو افغان بارڈر پر لایا گیا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ میجر ایلس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا ڈاکٹری معائنہ کروانے کا حکم دیا۔ میڈیکل رپورٹ آنے پر میجر ایلس کے ساتھ سب انگریز حیران رہ گئے کہ میجر کی بیٹی 11 ماہ تک عجب خان نے اپنے پاس رکھی، مگر اس کے باوجود اس کی عزت کس طرح محفوظ رہی۔ مولی ایلس نے اپنے باپ کو بتایا کہ عجب خان نے مجھے اس سارے عرصے میں چھوا تک نہیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا رہا۔ انگریز حکومت عجب خان کے اس حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر عجب خان افریدی ایلس کی ماں کو قتل نہ کرتا تو وہ عام معافی دے دیتے اور انعام سے بھی نوازتے۔ 1985 میں مولی ایلس ایک بار پھر پاکستان آئی اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ درہ آدم ہیل پہنچی۔ وہ عجب خان آفریدی کے گھر اور وہ پناہگاہ جس میں وہ 10 دن رہ چکی تھی وہاں گئی اور جا کر بہت روئی۔ اس نے کہا، میں عجب خان کی غیرت مندی اور جواں مردی کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر افسوس اس کے ساتھ شادی نہ کر سکی۔ عجب خان آفریدی کو دیکھنے کے بعد مجھے اور کوئی مرد پسند ہی نہیں آیا۔ کوہاڑ ٹنل کے قریب نصب عجب خان کا مجسمہ آج بھی تاریخ کے اس غیرت مند سپوت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔